السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، میں ہوں شہراز انجم اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی نئی معلومات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ تب کہانی شروع ہوئی شہر مکہ کی۔ جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو دو الگ الگ مقامات پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دور مشرق میں اور حضرت بی بی حوا کو مکہ میں۔ کئی سال ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا رخ عرب کی جانب کیا، جہاں عرفات کے پہاڑوں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ملاقات مکہ سے کچھ ہی فاصلے پر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ یہ اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے ایک خدا کی عبادت شروع کی گئی، اور پھر ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بدلے اللہ پاک نے بھی آسمان پر ایک ایسا ہی گھر تعمیر کیا جس کو فرشتے عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس جگہ روزانہ عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر ختم کی تو اس کے ایک کونے میں ابھی بھی ایک پتھر لگانا باقی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ کوئی نایاب سا پتھر تلاش کر کے لائیں جس کو کونے میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آخری پتھر اس دنیا کا نہیں ہوگا بلکہ وہ پتھر جنت سے آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر لگا دیا۔ آیت میں آتا ہے کہ جب اس پتھر کو جنت سے لیا گیا تو وہ سفید رنگ کا تھا، لیکن دنیا میں ہونے والے فساد اور گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے وقت گزرتا گیا مکہ شہر ترقی کرتا گیا اور مکہ کے لوگ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے برعکس مکہ کے آس پاس مصر، لیونٹ یہ ایسی جگہ تھی جہاں برسوں سے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ ایک دن مکہ کے ایک تاجر عمر بن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تجارت مکہ سے باہر بھی کرے گا۔ عمر بن نے اپنا سفر شمال کی جانب شروع کیا تک کہ عمر لیونٹ کی سرزمین پر جا پہنچا۔ وہاں پر عمروں نے پہلی دفعہ جدید تعمیرات اور جدید طرز زندگی دیکھا، ساتھ ہی بت پرستی بھی عمروں نے دیکھی۔ اس ترقی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ واپسی پر اس نے پوچھا کہ کیا وہ ایک بت کو ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اجازت دے دی تو اس نے ایک بت لیا اور اسے اپنے تجارتی سامان کے ساتھ اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ جب عمرو مکہ پہنچا تو اس نے فوراً وہ بت نکال کر اس کو کعبہ کے سامنے رکھ دیا اور لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگا، وہ وہی خدا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ افسوس کہ اس کی بات کو کسی نے رد نہ کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے اور بت بھی کعبہ کے ارد گرد رکھنا شروع کر دیے اور ان بتوں کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ کعبہ کے ارد گرد 360 مختلف بت جمع ہو گئے۔ گزرتے سالوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بت پرستی عام ہوگی۔ جو ابھی تک ایک خدا کی عبادت کرتے تھے ان کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن پیغمبر ضرور آئے گا، اور انہوں نے اپنی مقدس کتابیں پڑھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا کہ یہ پیغمبر ضرور عرب کی سرزمین پر آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخری نبی تھے، وہ آخری پیغمبر تھے جن کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔